باطن اور ظاہر الگ چیزیں ہیں۔ باطن بطن سے، عربی میں پیٹ کو بطن کہتے ہیں، اندر کی چیز ہے یہ۔ باطن اندر، ظاہر یہ اوپر ہمارا، ظاہر و باطن۔ باطن سے متعلق احکام میں سے ہے، ایک تو اوپر کے احکامات ہیں نا جی، شرعی داڑھی، شرعی لباس سنت کے مطابق، سرما 5 ٹخنوں سے اوپر، اور کرتا، اور بغیر وہ انگریزی کالر والا نہیں، سلیب والا نہیں، حضور کرتا یہ لباس حضور علیہ السلام، امامہ ٹوپی جی، یہ ظاہری حلیہ ہے، ظاہری حلیہ۔ اور ظاہری اعمال ہیں، وضو ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، جو دکھتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے جن کو دوسروں کی۔ ایک اعمال ہیں باطن کے جن کو صرف اللہ کی آنکھ دیکھتی ہے اور بندے نہیں دیکھتے، ان سے متعلق، باطن سے متعلق جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں: اللہ سے محبت رکھنا، یہ دل کا اس کا معاملہ ہے۔ اس محبت کا تعلق انسان کے چہرے سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے کہ لفظ محبت کہنے سے کوئی محبت ہے، بس ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف بھی یہ اندر کی چیز ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا اس کا تعلق بھی باطن سے ہے، دل سے ہے۔ دنیا سے محبت کا کم ہونا، اللہ سے محبت کا زیادہ ہونا، خدا کی مشیت یعنی اس کی منشا پر، اس کی مرضی پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت کے اندر دل کا حاضر رکھنا، یعنی دل بھٹکتا نہ پھرے، تلاوت و ذکر و نماز میں دل حاضر رہے اللہ کے سامنے۔ دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، خلوص سے کرنا، مطلب سے نہیں کرنا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں یہ مطلب ہے اگر بندہ جنت کے واسطے عبادتیں کرتا ہے۔ بی بی رابعہ بصری کہتی ہیں ایک دفعہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالت میں پڑھا کہ ایک ہاتھ میں جذب کے حالت میں، ایک ہاتھ میں انگیٹھی، ایک ہاتھ میں انگارہ، وہ جلتا ہوا لکڑی جلتی ہوئی جس میں انگارہ سلگ رہا، اور ایک ہاتھ میں بھرا ہوا پانی کی بھری ہوئی بالٹی لیے جا رہی ہے جذب میں۔ کسی نے پوچھا بی بی آج کہاں جا رہی ہے یہ بالٹی اور آگ لے کر، انگارہ لے کر؟ فرماتی ہیں اس بالٹی سے میں دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ جس کے ڈر سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس انگارے سے میں جا کے جنت کو جلا دوں گی جس کے لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے اخلاص، اماں رابعہ کا اخلاص، بی بی کا۔ یہ مثال ہے، عورت ہو کر دیکھو تو صحیح، یہ مردوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، مطلب سلام عورت کو ہے، یہ اخلاص ہے۔ حضرت جی فرماتے ہمارے اللہ کے لیے دونوں جہانوں سے بے غرض ہو جاؤ، یعنی اللہ کے لیے جو کچھ بھی کرو مطلب مت رکھو دل کے اندر، اللہ کے لیے کرو بس، دوزخ سے بچوں جنت میں نہ جاؤں یہ مطلب ہے۔ اور ایسا مطلبی آدمی اللہ کے یہاں کوئی حقیقت حیثیت نہیں رکھتا، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ایسے کو تھوڑی دوست بناتا ہے، اللہ کا ولی تھوڑی وہ ہوتا ہے جو مطلبی ہوتا ہے، مخلص ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست۔ اس لیے یہ سلوک و تعلیمات تصوف میں باطنی تربیت کے اندر یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، مطلب کے لیے نہ کرو، جنت کے لیے نہ کرو، دوزخ کے ڈر سے نہ کرو۔ لوگوں میں سخاوت کرو، اللہ کے لیے کرو، شہرت کے لیے نہ کرو، عاجزی کرو، خدمت کرو، راستے صاف رکھو، اللہ کے لیے کرو، کوئی مطلب نہ رکھو۔
بڑا نیک ہے جی، لوگ کہے جی بڑا پیر صاحب ہے جی، بڑا مرشد ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، یہ خیال آ گئے، اخلاص ختم۔ خیال آنے سے ایک خیال انسان کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتا ہے، اور ایک خیال انسان کو اللہ کی نظروں میں معزز مکرم کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ خیال، اس لیے کہ اس کی نظر اپنے بندے کے خیال پر لگی تھی، وہ اس کے حلیے کو نہیں دیکھتا، ظاہر کے اس گوشت پوست کو نہیں دیکھتا، اس کو اللہ کو بندے کی صورت سے کوئی دلچسپی تھوڑی ہے۔ لا ينظر اللہ الی صورکم، فرمایا اللہ نہیں دیکھتا ہے تمہارے چہروں کو کہ کتنا حسین ہے، کتنا گورا ہے، کیا فلاں ہے، نہ جی نہ، وہ دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، خیال کو دیکھتا ہے۔ دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، کسی چیز کو، انسان تو انسان بہت بڑی چیز ہے، ساری مخلوقات میں اپنے سے کمتر کسی کو جانا، وہ اللہ کے نظروں میں کمتر ہو گیا، خود کو گرا دیا، دوسرے کو کیا گراتا ہے اپنے خیال میں، اگر سمجھتا ہے علم میں اعلیٰ ہوں، لوگ کم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ ہے کوئی اس وقت روئے ارض میں مجھ جیسا صاحب علم، خیال آیا، خیال، فوراً اللہ پاک نے وحی کر دی، چونکہ وہ نبی ہیں، نبیوں کی تعدیب و تربیت اللہ ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں وحی کے ذریعے۔ فرمایا موسیٰ سفر پہ نکل، تجھے ہمارا ایک بندہ ملے گا، ہمارا بندہ ملے گا جس کو ہم نے رحمت دی اور اپنے علم سے اس کو علم دیا ہے، جا کے دیکھ۔ پھر وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، جس کو ٹائم ہے پڑھ لیں۔ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، یہ علم میں مجھ سے کم ہے، یہ صورت میں مجھ سے کم ہے، یہ قومیت میں مجھ سے کم ہے، یہ کرسی و اقتدار میں مجھ سے کم ہے، ذات پات رنگ نسل میں مجھ سے کم ہے، شہرت میں مجھ سے کم ہے، مال جاہ و جلال میں مجھ سے کم سمجھے گا، انسان تو انسان۔ کسی کیڑی کو اپنے سے اچھا سمجھے، اللہ والوں نے کتوں کو اپنے سے بہتر سمجھا، اللہ والے، اور دنیا والے وہ ہیں اپنے کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے بلا کیا یوں مرنے والا۔ خود پسندی نہ ہونا، خود کو پسند کرنا، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنی کھال، اپنا رومال، ایسے لگاؤ چاہو اپنے آپ سے، اپنی چیزوں سے، نجیب بے تعلق، بے غرض اپنی ذات سے بے تعلق ہونے کا نام خدا کی دوستی کی تار ہے۔ غصے کو ضبط کرنا، آ تو جاتا ہے غصہ، غصہ نہ آنا کمال نہیں ہے، میں بھی قابو نہیں کرتا، اللہ مجھے یہ وصف نصیب فرمائے کہ ضبط کر سکوں۔ غصہ آئے ہاں مگر اس کو ضبط کرے، دبا دے، یہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ ان اخلاق کو طریقت سے حاصل کرنا اور ظاہری احکام کی طرح ان باطنی احکام پر عمل کرنا بھی فرض واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی پھر خرابی آ جاتی ہے۔ اندر میں نماز درست نہیں تو اوپر میں بھی درست نہیں، اندر میں تلاوت درست نہیں تو اوپر میں بھی درست نہیں، اندر میں ذکر نہیں درست نہیں، اوپر میں بھی درست نہیں۔ جیسے پھر کیا ہوتا ہے، خدا سے محبت کم ہو جانے سے، خدا سے محبت کم ہو جانے سے، یہاں میں ایک لفظ کا اضافہ کروں گا، حضرات نے تو یہاں تحریر فرمایا خدا سے محبت کم ہو جانے سے، میں یہ کہوں گا ساتھ کہ خدا سے محبت نہ ہو جانے سے نماز میں سستی، یا جلدی جب محبت نہیں ہے نا جی تو جان چھڑاؤ نماز پڑھتا ہے، مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، ادھر سجدہ کیا اٹھا، اچھی طرح بیٹھا نہیں، تھک گیا،
حضور کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے سے شیطان نے اس کے دبر میں انگلی ڈال دی کہ جلدی سے پھر چلا جائے، ٹھیک بیٹھے گی نہیں، اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جو واجب ہے ان سے یہ سارے واجبات جب ٹوٹ جائے نا نماز کے اندر، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہو کر جوتے پہن کر جا رہا ہے کہ نماز پڑھی ہے، بابا نماز کو دیکھا صحیح، اللہ نے جو کسوٹی رکھی نماز کی تو اس پر کتنا اترتا ہے۔ لیکن محبت ایسی چیز ہے، واجبہ واجبہ واجبہ۔ کسی نے کہا کہ شاہ لطیف صاحب نے چلتے ہوئے دیکھا بٹائی سائیں نے ایک مرد کو، وہ دریچے کی طرف مسلسل ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، تن تناتن تواتر کے ساتھ، دم دماتا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، حیران ہو گئے، بھلا اتنا دیکھ کتنی دیر سے دیکھ کچھ پتا ہے تجھے؟ تو کتنے گھنٹے سے کھڑا ادھر دیکھتا؟ وہ بولا یارن سا کیڑا لکھا، یاروں کے ساتھ کیڑا حساب کتاب ہے بھائی، گھنٹے گھنٹے تو۔ سائیں نے تسبیح پھینک دی، نعرہ مارا، یارن سا کیڑا لکھا، اور پھر بنا گنت شمار کے اللہ کی یاد و تسبیح و پاکی میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ جلدی جلدی نہیں بھاگتا نہیں ہے، محبوب کے در پر پڑے رہنے سے اس کو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو، محبوب کے پاس رہنے میں اس کو لطف آتا ہے، کٹنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب محبت نہ ہو، سستی نہ پڑھنا، یا اگر پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، بلا تعدیل ارکان کے پڑھتا ہے، واجبات کا خیال نہیں کرتا، یا پھر زکوٰۃ سے بخل کرتا ہے، خیرات سے بخیل ہوتا ہے، صدقات سے بخیل ہوتا ہے، فقیر کو نہیں دیتا، اللہ کی مسجد میں نہیں دیتا، مدرسوں میں نہیں دیتا، بس اپنے پیٹ میں ٹھونستا رہتا ہے یا جیب میں ٹھونستا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور بخیل، حضور علیہ السلام فرمایا جنت نہیں جائے گا۔ جی، حج کی ہمت نہ ہوئی، یا مال ہے اس پہ خرچ نہیں کرتا، بھائی یہ تو لاکھوں روپے میرے جائیں گے حج پہ، کیوں؟ محبت نہیں ہے تو کیسے؟ محبت مجبور کرتا ہے کہ محبوب کے گھر کے طواف کروں، مست پروانہ بن کر اس شمع حقیقی کے گرد طواف کروں، گرد گھومتا پھروں، ادھر ہی مر جاؤں، وہیں پہ جان فدا ہو جاؤ۔ عشق محبت والے جن کی باطن کے اندر یہ محبت سمائی ہوتی ہے، وہ پھر ان کا حال ایسا ہوتا ہے۔ یا پھر حالت کیا ہے؟ غرور میں ہے۔ اللہ سے جس کو محبت نہیں ہے نا، اس کی نشانی کے مغرور ہے، اور مغرور کسی انداز میں اپنے غرور کا مظاہرہ بہرحال کرتا رہتا ہے۔ کسی غرور کو تو لوگ محسوس کرتے ہیں، اور کچھ غرور چھپا ایسا ہوتا ہے بظاہر نظر نہیں آتا، اللہ سے چھپا نہیں ہوتا کہ یہ مغرور ہے، پھر اللہ مغرور کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غرور میری شال ہے، جس نے یہ کیا گویا اس نے میری شال کو کھینچا، تو پھر ایسے کی اوقات نزدیک اللہ کے ہاں کیا رہ جائے گی؟ یا کسی کے حق تلف کیے، مال چھینا، غصب کیا، زمین قبضہ کیا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت نہیں۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔